سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك لا هنا زائدة. وقال بعض زيدت لتأكيد الجهد كقول الشاعر ما إن رأيت ولا سمعت مثله، فأدخل إن وهي للنفي على ما النافي لتأكيد النفي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم کیا تھا. تو یہاں لفظ ہے اللہ تسجد اذ امرتک، تو اس لا کے بارے میں بعض علماء نحو تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ لا زائدہ ہے، جیسے کہ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہاں بھی ایک قول ہے کہ لا زائدہ ہے، یعنی اقسم بیوم القیامت و اقسم بالنفس اللوامت. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا اس لیے بڑھایا جاتا ہے تاکہ تاکید ہو جائے، جیسے کہ شاعر نے کہا ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ، تو ما پر ان کو بھی داخل کر دیا، تو مقصد یہ تھا کہ تاکید نفی کی تاکید ہو جائے. قالوا وكذا هنا ما منعك الا تسجد ما تقدم قول لم يكن من الساجدين. حالانکہ پہلے تو گزر چکا ہے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا، لیکن پھر جب کہا اللہ نے فرمایا کہ ما منعك الا تسجد، تو یہ تاکید ہے اس کے لیے. حکاہما جریر الدم واختار ان منعك مضمن معنى فعل آخر تقدیر ما اعرجك والزمك واضطرك الا تسجد اذ امرتك ونحو هذا وهذا القول قوی حسن. پہلے دونوں قول جو ہیں وہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے، لیکن دونوں کو رد بھی فرما دیا. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ منع کا جو ہے یہاں ایک اور فعل کے معنی میں ہے، یہ مضمن ہے ایک اور فعل. منع اس سے یہ ہے کہ ما آہرا جگہ، کس چیز نے تمہیں اس میں ڈالا، کس چیز نے تمہیں روکا، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا میرے حکم کے باوجود. مفسر فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے زیادہ قوی اور زیادہ حسن ہے کہ منع کا فعل ہے لیکن مضمن ہے فعل آخر کو. واللہ تعالی علم وقول ابلیس اللہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین من العذر الذي هو اکبر من الذنب كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول يعني لعنة الله وانا خیر منه وكيف تامني بالسجود له. ثم بين انه خیر منه بانه خلق من نار والنار اشبه ما خلق منه والطين. فنظر اللعين الى اصل العنصر ولم ينظر الى التشريف العظيم وهو ان الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى فقعوا له ساجدين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے جواب میں یہ کہا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. تو یہ عذر جو ہے تو یہ تو گناہ سے بھی زیادہ برا ہے. یہ جو عذر اس نے پیش کیا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو روکا کہ میں فاضل ہوں تو مفضول کو کیسے سجدہ کروں. تو مفضول آدم علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ وہ مفضول ہیں اور میں فاضل ہوں. وہ مٹی سے پیدا ہوئے اور میں آگ سے پیدا ہوں. اس لیے لعنت اللہ نے یہ کہا کہ انا خیر منہ، جب میں اس سے بہتر ہوں فکیف تامرنی لہ بالسجود، تو آپ مجھے کیسے حکم کرتے ہیں کہ میں مفضول کو سجدہ کروں. اور اس کے بعد اس نے یہ بھی بیان کیا بانہ خلق من نار، کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے اصل عنصر پہ نظر ڈالی کہ آگ یا مٹی میں دونوں میں سے بہتر کون ہے، لیکن اس نے اس پہ نظر نہ ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عزت بخشی ہے، کس کو شرف بخشا ہے، کس کو عظمت بخشی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام نے اپنی روح مبارک سے پھونکا، تو اس ابلیس بدبخت نے قیاس کیا اور قیاس بھی بڑا بھیڑا
اور وہ قیاس بھی جو ہے نص کے مقابلے میں جب اللہ کا حکم آ چکا تھا تو پھر قیاس کا کیا مطلب؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء میں بڑا اختلاف ہے کہ کیا قیاس جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قیاس مذموم بھی ہے اور قیاس ممدوح بھی ہے۔ اگر قیاس خدا نہ خواستہ نص کے مقابلے ہو تو وہ مذموم ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ کا حکم ہے کہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں آدم علیہ السلام کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جاؤ۔ تو جب حکم موجود ہے تو اب قیاس کرنے کا کیا مطلب؟ یہ تو قیاس فاسد ہے کہ نص کے مقابلے میں آیا۔ وشذ من بین الملائکۃ بترک السجود فلہذا ابلس من الرحمۃ ایس من الرحمۃ فاخطأ، اب ملائکہ میں سے وہ الگ ہو گیا، بچھڑ گیا، چونکہ ملائکہ نے سجدہ کیا اس نے سجدہ نہ کیا، اسی لیے اس کا نام ہوا ابلیس۔ ابلیس ابلسا یعنی اللہ کی رحمت سے ختم، محروم ہو گیا، نا امید ہو گیا۔ قبح اللہ فی قیاسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت دے اس کے قیاس فاسد میں۔ ودعواہ ان النار اشرف من الطین ایضا فإن الطین من شانہ الرزانۃ والحلم والانات والتثبت، والطین محل النبات والنمو والزیادۃ والاصلاح، والنار من شانها الاحراق والطیش والسرعہ، ولہذا خان ابلیس عنصرہ ونفى آدم عنصرہ بالرجوع والانابہ والاستقانۃ والانقیاد والاستسلام لامر اللہ والاعراف وطلب التوبۃ والمغفرۃ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ آگ بہتر ہے یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ مٹی جو ہے اس کی شان ہے حلم کی، حوصلے کی، صبر کی، تثبت کی، اور اس کے بعد اور اللہ نے مٹی کو جو پیدا کیا وہ محل ہے نبات کا کہ اس سے کھیتیاں اگتی ہیں اور اس سے نمو ہوتی ہے، اس سے زیادتی ہوتی ہے، اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ اور آگ جو ہے اس کی صفت کیا ہے؟ جلا ڈالنا، اور آگ کی صفت کیا ہے کہ تیش، آگ کی صفت کیا ہے کہ جلد بازی۔ اس لیے ابلیس کا عنصر جو ہے آگ، اس نے خیانت کی، اور آدم علیہ السلام کا عنصر اصلی جو ہے وہ مٹی ہے، تو اس نے پھر رجوع کیا کیونکہ اس میں تثبت تھا اور انات تھی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف لوٹے، اپنی عاجزی اور انقیاد اور استسلام اللہ کے حکم کے مطابق کیا، اور اس کے بعد آپ نے اعتراف کیا وطلب التوبۃ، اور اس کے بعد توبہ کی اور مغفرت کی طرف کی اللہ تبارک و تعالی۔ تو اصل میں چونکہ اس کے عنصر اصلی میں جو ہے وہ احراق اور طیش ہے وہ محروم ہو گیا، اور مٹی میں جو ہے وہ تثبت ہے، اس میں علم ہے، انات ہے۔ دیکھیں اللہ کی کتنی مخلوق مٹی میں چل رہی ہے، مٹی خاموش ہے۔ آپ مٹی میں کھدائی کرتے ہیں، کنویں نکالتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہی ہے، اور اللہ نے زمین تمہارے لیے فراش بنا دیا۔ تو آدم علیہ السلام کا عنصر اصلی جو ہے اس میں حوصلہ تھا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، طلب مغفرت کی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف فرما دیا اور ان کا شان جو ہے وہ بلند ہو گیا۔ وفی صحیح مسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق ابلیس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، هكذا رواه مسلم۔ صحیح مسلم میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، وخلقت الجان من مارج من نار، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، آگ کے شعلے جو لپک اٹھتی ہے اس سے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے۔ اصل بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے۔ کیا مانا کہ اللہ چاہتے تو ساری مخلوق جتنے قسمیں بھی ہیں کسی ایک چیز سے پیدا فرما دیتے، لیکن کل کو جو منکرین خدا تھے، جو دہریہ تھے، جو منکرین الہ تھے، وہ کہتے دیکھو جی بس اس چیز سے پیدا ہوئی ہے مخلوق، اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو مختلف چیزوں سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں کو تو نور سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ صرف تسبیح، تقدیس، سبحان اللہ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا،
اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نطفے سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیوی حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے آپ سو رہے ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، اور زندہ سے نکالا۔ تو یہ اللہ نے اپنے کمال قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز سے چاہیں، جو چاہیں اور جب چاہیں، جیسا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اور اسی طرح دیکھیں گے جو چیزیں روشن ہونے والی تھیں ان کو وہ عظمت نہیں ملی جو آدم علیہ السلام کو ملی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں لاکھوں پیغمبر پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا اظہار کمال قدرت ہے کہ وہ جو چاہیں اور جیسا چاہیں پیدا فرما دیں۔ تو اس لیے کسی کو یہ بحث نہیں کرنی چاہیے اور انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مفضول ہے اور میں افضل ہوں۔ حالانکہ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ بھی استنباط فرمایا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاضل جو ہے وہ مفضول کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جیسے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون افضل ہے، لیکن حضور پاک نے جبریل کے پیچھے نمازیں پڑھی، حالانکہ جبریل جو ہے وہ مفضول ہے اور محمد پاک افضل ہیں۔ اسی طرح میرے آقا نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے بھی نماز پڑھی، تو عبد الرحمن ابن عوف صحابی ہیں اور محمد پاک خاتم الانبیاء ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم نے سیدنا ابو بکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، تو سیدنا ابو بکر اب حضور کی شان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ قاعدہ ہے کہ کبھی کبھی فاضل جو ہے وہ مفضول کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہے، اور کبھی کبھی فاضل جو ہے وہ مفضول سے بھی علم حاصل کرتا ہے، یعنی کبھی عالم جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے سے بھی علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مٹی کو اونچا کر دے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اولاد آدم میں لاکھوں انبیاء پیدا فرما دے۔ تو اس لیے اصل تو دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ کرو، بس تعمیل کرو۔ اب آگے ہمیں بحث کرنے کی کیا بات ہے؟ بحث تو وہاں کی جاتی ہے جہاں حکم موجود نہ ہو۔ جب اللہ کا حکم موجود ہے، جب نص قطعی موجود ہے، تو بحث کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابلیس بن گیا۔ اور اسی سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی استنباط فرمایا ہے کہ اس بات پہ آپ غور کریں کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، یعنی اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور آدم علیہ السلام کو صرف ایک سجدہ کرنا تھا وہ نہیں کیا، تو قیامت تک لعنتی بن گیا۔ اور جو لوگ اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کا سجدہ نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ صرف ایک سجدہ کرو تاکہ آدم علیہ السلام کی عظمت واضح ہو جائے۔ ملائکہ نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور وہ سجدہ خدا کو نہیں آدم کو تھا۔ اگر وہ آدم کو سجدہ نہ کرے وہ تو بن جائے ملعون، اور جو خود خدا کا سجدہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازیں ادا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بروئے کار نہ لائیں، تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور بہت سارے بڑے بڑے ائمہ کرام کا یہ عقیدہ ہے اور مسلک ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت بالغ ہونے کے بعد بغیر عذر کے ایک نماز چھوڑ دے تو وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی صرف ایک نماز، کہ بالغ ہے، عاقل ہے، مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، لیکن اس نے ایک نماز نہیں پڑھی تو وہ فرماتی ہے کافر ہو جاتا ہے۔ اور جب کافر ہو گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، جب نکاح ٹوٹ گیا تو اولاد بھی زنا ہوگی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر یہ بے نماز مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو اور اس پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔
ایک نماز چھوڑنے والا. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تقلید کرنے والے بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے علماء کرام یہ کہتے ہیں، مثلا ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جی میرا باپ مر گیا ہے اور میں اپنے باپ کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں پہلے اس سے پوچھو کہ تمہارا باپ نمازی تھا، اگر وہ بے نماز مر گیا ہے تو کافر کا حج بدل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں حج بدل تو تب ہوگا کہ پہلے وہ مسلمان بھی تو ہو، اگر وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے حج بدل کرنے کا کیا فائدہ ہو. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھئی اگر منکر نماز ہے تو وہ تو کافر ہے، لیکن اگر اس نے سستی کی بنا پہ نماز چھوڑی ہے تو وہ کہتے ہیں فاسق و فاجر ہے، مرتکب کبیرہ ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا لیکن کافر نہیں ہوا. لیکن آپ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ ایک امام تو اور امام بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اور وہ بھی اسی طرح خود فتویٰ نہیں دے رہے بلکہ وہ لے رہے ہیں ایک حدیث مبارک سے کہ میرے آقا کا فرمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. تو وہ اس حدیث مبارک سے، ظاہری حدیث مبارک کے ظاہر سے یہ حکم دیتے ہیں اور یہ فتویٰ دیتے ہیں. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ نے قرآن میں یہ بھی تو فرمایا ہے کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. وہ فرماتے ہیں کہ یہ وعید ہے اور تشدید ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ وہ کفر کے قریب چلا گیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اور اللہ پاک ہر مسلمان کو نمازی بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھر میں نماز جاری فرمائے، اور جو بے نماز ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کے دروازے پہ لوٹ آئیں. اور جو میرے بھائی عمرے پر یا حج پہ اللہ کے حرم میں موجود ہیں وہ تو خاص خیال فرمائیں کہ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور نماز 5 دفعہ فرض ہے. اگر وہ نماز با جماعت ادا نہ کریں تو پھر حج پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ عمرے پہ آنے کا کوئی فائدہ ہے. اس لیے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نمازوں کا فکر کرو، کیونکہ اگر خدا نہ کرے نماز چھوٹ گئی تو پھر حج کا کیا فائدہ. ہر آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک صحابی ہے میرے مدنی سرکار کے، اور وہ بیچارے نابینا ہیں، معذور ہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اندازہ کریں کہ مدینہ منورہ میں کون سی سڑکیں تھیں، سارے پتھر ہوتے تھے، چلنا مشکل ہوتا تھا، راستے بڑے مشکل تھے. تو اس صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی قائد یقودنی، میرے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ، کہ جو بندہ مجھے ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے آئے، کوئی اولاد نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں نماز اپنے گھر میں ادا کر لیا کروں، چاہے میں مسجد نہیں پہنچ سکتا اور دھکے کھاتا ہوں اور راستے میں پتھر ہیں اور گر جاتا ہوں اور راستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اچھا تم نماز گھر میں پڑھ لیا کرو. جب وہ صحابی جانے لگے تو فرمایا اس کو پھر بلاؤ. صحابی پھر آ گیا، فرمایا هل تسمع النداء، یہ ایک بات بتاؤ کہ تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ حضور ہاں اذان کی آواز آتی ہے. فرمایا عجب آتی ہے تو پھر جماعت کے بغیر نماز نہ پڑھو. اگر اذان کی آواز آ جاتی ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے، بعض ائمہ کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ جو لوگ کسی مسجد کے قریب ہیں تو ان کی گھر میں نماز ہوتی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ اگر تم مسجد کے ہمسائے ہو تو پھر مسجد میں نمازیں ادا کرو، جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرو. سب سے پہلا فکر جو ہے وہ نماز کا کرو، کیونکہ نماز 5 دفعہ فرض ہے اور حج کا حکم جبریل لائے ہیں اور نماز خود محمد رسول اللہ لائے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو کہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اس لیے فرماتے ہیں وقال ابن مردوہ حدثنا عبداللہ بن جعفر قال حدثنا اسماعیل بن عبداللہ بن مسعود قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور العرش وخلق الجان من مارج من نار وخلق ما وصف لكم قلت نعيم بن نعيم بن حماد أين سمعت هذا من عبد الرزاق قال باليمن وفي بعض الفاظ هذا في غير الصحيح وخلقت الحور العين من الزعفران. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا خلق اللہ الملائکۃ، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور عرش سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو پیدا کیا آگ سے، اور اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا مما وصف لکم، یعنی مٹی سے پیدا فرمایا. فرماتی ہے کہ میں نے نعیم ابن حماد سے پوچھا این سمیت ھذا من عبد الرزاق، کہ تم نے یہ روایت جو ہے حضرت عبد الرزاق سے کہاں سنی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یمن میں سنی ہے. اب مفسر فرماتی ہیں کہ بعض روایات حدیث میں، یعنی وہ صحیح میں تو نہیں ہے لیکن دوسری کتابوں میں روایت ملتی ہے، اس میں یہ بھی ذکر ہے وَخُلِقَتِ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین جو ہیں جنت میں ان کو زعفران سے پیدا فرمایا ہے. وقال ابن جرير ابن القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا محمد بن كثير عن شعبة بن الرزاق عن بقوله تعالى خلقتني من نار وخلقته من طين قال قاس ابلیس وهو اول من قاس، سب سے پہلے قیاس کیا ابلیس نے اور وہ بھی نص کے مقابلے میں قیاس فاسد. قال اسناده صحیح. قال حدثني عمر بن مالك قال حدثني يحيى بن سعيد الطائفي عن هشام بن سيرين قال اول من قاس ابلیس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس اسناد صحیح. ايضا حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا کون تھا؟ ابلیس. اور اسی طرح جو لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی قیاس کرتے ہیں کہ دیکھو جی سورج ساری دنیا کو روشنی دینے والا، نور پھیلانے والا، تو یہ بھی خدا ہے. تو یہ سب قیاس کے جھگڑے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت یعنی اجماع صحابہ اور قیاس. تو قیاس ممدوح بھی ہے اور قیاس مذموم بھی ہے. جیسے کہ مثلا سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھائی شرابی کی سزا جو ہے حضور کے زمانے میں بڑی نرم سزا تھی. ان کو 40 بیت مارے جاتے تھے، اور 40 بیت بھی ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل کوڑے مارے جاتے ہیں، بلکہ کسی نے لکڑی مار دی، کسی نے رسی مار دی، کسی نے اپنے رومال کو لپیٹا اور مار دیا. تو اب لوگ جو ہے وہ شراب میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس کی سزا سخت ہونی چاہیے. اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں سزا کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بندہ رسوائی سے ڈر جاتا تھا، کہ جب دنیا یہ سنتی تھی کہ فلاں بندے کو جی شراب میں حد ماری گئی ہے تو ذلیل ہو جاتا. تو یہ مقصد نہیں تھا کہ بھی کوڑے لگیں گے تکلیف ہوگی تو ٹھیک ہوگا. اصل مقصد تو اس کو ذلیل کرنے والی بات تھی کہ پورے معاشرے میں وہ ذلیل ہو جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم صحابہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ شرابی کے لیے سزا جو ہے بڑی سخت رکھی جائے. تو اس لیے بتلاؤ کہ کتنے کوڑے مارے جائیں، ورنہ لوگ تو شراب کے عادی ہو جائیں گے. تو کسی نے کہا جی 40 کے بجائے 50 کر دیں، کسی نے کہا 50 کے بجائے 60 کر دیں، اور کوڑے ذرا سختی سے مارے جائیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ 80 کوڑا مارا جائے. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ حضرت علی سے کہ بھی 80 کیوں مارے، آخر 40 کا بالکل 80 پہ آ جائیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، جو بندہ شراب پیتا ہے من شرب سکرا، جو شراب پیتا ہے اس کو نشہ ہوگا، ومن سکرا ہذا، اور جب نشہ ہو جائے گا تو بکواس کرے گا، جب بکواس کرے گا تو منہ سے گندی گندی باتیں نکالے گا، کسی کو گالی دے گا، کسی کو کچھ کہے گا، کسی کو کچھ کہے گا.
تو یہ بے عین ہی اسی طرح ہے جیسے کوئی تہمت لگائے کسی کو، کوئی آدمی تہمت لگائے کہ اس نے زنا کیا، کوئی آدمی تہمت لگائے کہ یہ عورت بد کردار ہے، تو یہ جب شراب پی کے نشے میں آتا ہے یہ بھی تو جو مرضی آئے منہ سے بکتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی سزا دی جائے جو حد قذف میں سزا دی جاتی ہے۔ جیسے قذف میں 80 کوڑے مارے جاتے ہیں تو شرابی کو بھی 80 کوڑے مارے جاتے۔ تو سب صحابہ نے اتفاق کر لیا، سب صحابہ نے اتفاق کر لیا اس مسئلے پر کہ بھئی حضرت علی کی رائے جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب اجماع صحابہ کسی بات میں صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو اس بات کا مرتبہ وہی ہوتا ہے جو سنت رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ تو اب حضرت علی نے بھی تو ایک قیاس فرمایا، دلیل دی کہ جب شراب پیے گا نشہ ہوگا، نشہ ہوگا تو گالی بکے گا، گالی بکے گا تو تہمت لگائے گا، تو لہذا وہ سزا دی جائے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھی ایک قیاس ہوتا ہے مذموم کہ اللہ کے قرآن کے نص کے مقابلے پہ قیاس کرے یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوص حکم کے مقابلے پر قیاس کرے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہمیں مسئلہ کتاب میں نہیں ملا، ہمیں مسئلہ الحمدللہ یہدینا ویہدیکم اللہ استغفارکم، اور ہمیں سنت رسول اللہ میں نہیں ملا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو کسی مسئلے کے مطابق ہم اس کو تلاش کریں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک حاجی نے حالت احرام میں اس نے ایک ہرن مار لیا، تو اب حکم قرآن یہ دیتا ہے کہ بھئی جیسے جانور مارے اسی کے برابر کوئی جانور اس کو بدلہ دینا چاہیے۔ تو اب کیا سوچیں گے؟ تو نے کہا کہ ہاں بھئی ہرن کے مقابلے پہ بکرا ہو سکتا ہے، تو لہذا اس کو ایک اندازہ لگا کے اس کی قیمت کے مطابق جانور منتخب کر دیا گیا۔ اسی طرح جیسے بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اب جیسے کسی آدمی کو آپ خون دیتے ہیں تو بھئی کیا یہ خون دینا جو ہے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو اب علماء نے دیکھا کہ کسی کو دودھ دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر دودھ دیا جا سکتا ہے تو خون بھی دیا جا سکتا ہے، تو دودھ بھی غذا ہے اور خون بھی غذا ہے۔ اچھا وہاں دودھ میں بھی حرام نہیں دیں گے تو یہاں بھی حرام نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علماء جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن کے فرمان کے مطابق یا اللہ کے نبی کے صریح حکم کے مطابق کوئی کسی کی رائے نہیں، کسی کا قیاس نہیں، کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ یہ تو ائمہ اجتہاد بھی وہاں کرتے ہیں جہاں دلائل نہیں ملتے، وہاں ان کو سوچنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج لے کر تشریف لے جا رہے تھے اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ جب راستے میں پہنچے تو خبر مل گئی کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، طاعون ایک بہت بڑی بیماری ہے، وبا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی بلاد اسلامیہ کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی وبا ہوتی ہے کہ بس سینکڑوں آدمی ایک دن میں مر جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، علاج بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب خبر ملی تو حضرت عمر رک گئے۔ رکنے کے بعد آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی اب اپنی رائے دو، کیا کریں ہم؟ اگر آگے جاتے ہیں تو طاعون ہے، اور اگر ہم واپس جاتے ہیں تو وہ مسلمان فوج جو وہاں پہلے پھنسی ہوئی ہے ان کی مدد نہیں ہوتی، تو میں بہت پریشان ہوں، اس میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت ہمیں جانا چاہیے، ہر حال میں ہمیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھی کیوں؟ نے کہا حضور جب اللہ کا حکم ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور موت ٹل نہیں سکتی، اور موت کے لیے جگہ بھی مقرر ہے وہ بھی نہیں ٹل سکتی۔ اب دیکھیں نا، ایسے لوگ ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، 40 سال مکے میں گزارا، موت پاکستان آ گئی، ساری زندگی پاکستان میں گزاری، موت مکے مدینے میں آ گئی۔ یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ تو جب موت نے آنا ہے اور موت کسی حال میں ٹل نہیں سکتی، اور آنا بھی اس نے اسی مقرر جگہ پہ ہے، تو پھر ہم کیوں ڈریں، آگے جائیں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھی تمہاری دلیل کیا ہے، کیوں نہیں جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی خود قرآن کہتا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنی جانوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تو بربادی میں نہ ڈالو۔
جب ہمیں پتا ہے کہ وہاں طاعون ہے، آگ جل رہی ہے، تو ہم آگ میں کود جائیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دونوں دلائل آ گئے۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں جانا چاہیے، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو بڑا غور و فکر کرنے کے بعد حضرت عمر نے یہ حکم دیا کہ بھائی میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور حکم دیا کہ واپس لشکر کو واپس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک حکم صادر فرمایا تو ایک صحابی بڑے غصے میں آئے۔ انہوں نے آگے کہا کہ یا امیر المومنین هل نفر من قدر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا نفر بقدر اللہ الی قدر اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، کہاں نکل جائیں گے اللہ کی تقدیر سے؟ سنی ہے کہ اذا سمعتم بأرض الطاعون فلا تدخلوها فاذا انتم فيها فلا تخرجوا منها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا فرمان ہے، حکمت ہے کہ نکلیں گے تو دوسرے ملکوں میں بھی پھیلائیں گے، اور جب تم دور ہو تو اس میں داخل مت ہو۔ تو آپ نے جو فیصلہ کیا تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور کہا الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہم نے بھی وہی اجتہاد کیا جو فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے بعض اوقات چونکہ پہلے حضرت عمر کے پاس حدیث نہیں پہنچی تھی، آپ کو حضور پاک کا یہ فرمان مبارک نہیں پہنچا تھا، اور اگر حدیث مبارک موجود ہے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم موجود ہے لیکن وہ منسوخ ہو جاتا ہے، یعنی پہلے تو وہ حکم تھا لیکن دوسرے حکم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، تو پھر اس آخری حکم کو لیا جائے گا جو آخری فیصلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ گیا، واپس آیا تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے آ کے سلام عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کہا السلام علیکم، جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب نہیں دیا۔ تو میں واپس لوٹا اور بڑا غمگین ہو گیا کہ شاید آقا مجھ پہ ناراض ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضور نے مجھے بلایا، آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود، پہلے نماز میں سلام کا جواب دینا جائز تھا، اس لیے ہم جواب دیتے تھے، اب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ نماز میں اور کوئی بات نہ کرو، تو میں ناراض نہیں بلکہ حکم اور آ گیا ہے۔ تو اب پہلا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا اور دوسرا حکم جو تھا وہ ناسخ ہو گیا۔ تو اس لیے ہم ائمہ کرام، فقہائے عظام، محدثین کرام کو کیوں ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے سامنے تمام احادیث رسول اللہ ہوتی ہے، ان کے سامنے ناسخ و منسوخ ہوتے ہیں، ان کے سامنے حکم اول اور حکم ثانی ہوتا ہے، ان کے سامنے اس حکم کی حکمتیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے اس مفہوم کا ماخذ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ان کے علم کو ترجیح دیتے ہیں کہ انہوں نے جو سمجھا ہے وہ ہم سے کروڑ درجہ زیادہ بہتر ہے، کہ ان کا زمانہ بھی حضور کے زمانے کے قریب ہے، اور اللہ نے ان کو تقویٰ بھی زیادہ دیا، اللہ نے ان کو علم بھی زیادہ دیا، اللہ نے ان کو فہم بھی زیادہ دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، باقی قرآن کے مقابلے پر، فرمان خداوندی کے مقابلے پر قیاس کرنا جو ہے یہ تو ابلیس کا کام تھا جس نے قیاس کیا۔ قال فابت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين يقول تعالى مخاطبا ابلیس بامر قدري كوني فهبط منها اي بسبب عصيانك لامري واخرج عن طاعتي ما يكون لك ان تتكبر فيها قال كثير من المفسرين ضمير عائد الجزيات يكون عائد المنزلة وفيها في الملكوت الأعلى فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی کا یہ امر قدری بھی ہے اور کونی بھی ہے، حکم دیا فَهَبِطْ مِنْهَا،
نکل جاؤ بسبب عصیانک لامری، چونکہ تو نے میرے حکم کا نہیں مانا، نافرمانی کی ہے اور میری طاعت سے تو نکل گیا ہے، اب تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں میرے احکام کے مقابلے میں تکبر کرے۔ اب مفسر احمد فرماتے ہیں قال فاہبط منہا، ہاں کا ضمیر جو ہے وہ جنت کی طرف ہے، یعنی جنت سے نکل جا۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ جو تیرا مرتبہ تھا، جو تو ملائکہ میں رہتا تھا، ملکوت اعلیٰ میں رہتا تھا، تو اس سے نکل جا۔ اور اس کے بعد فرمایا فخرج انک من الصاغرین الذلیلین الحقیرین معامتنہ من نقیض قصدی مقافات المرادی بضدہ فعند ذلک استدرک الانسان النظرۃ الی یوم الدین۔ اللہ نے فرمایا اس حال میں نکل کے تو ذلیل و حقیر راندہ درگاہ بن گیا، تو نے تکبر کیا، اللہ نے تجھے ذلیل و حقیر کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب موقع ملا لعین کو، اس نے عرض کیا کہ مولا میں ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا، مجھے نکالا بھی گیا، لیکن مہربانی کریں مجھے زندہ رہنے کی مہلت دیں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین عجاب ہوتا ہے لما سالم علیہ فی ذلک حکمت رات میں شیلتی رات خالف لا تمان الا وقبل حکم وسیع صاحب۔ اس نے کہا کہ مولا کریم مجھے اس وقت تک زندہ رکھا جائے الی یوم یبعثون، جس دن لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ اس بدبخت نے سوال کیا، یعنی لوگ مر جائیں گے نا پھر قبروں سے کھڑے ہوں گے، اور جب قبروں سے کھڑے ہوں گے پھر تو موت آئے گی نہیں، مانا یہ ہے کہ مجھے موت ہی نہ آئے، اور پھر یہ ہے کہ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو صرف اللہ باقی ہوگا، تو مجھے اس وقت تک بھی زندہ رکھا جائے کہ میں بھی باقی رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، لیکن دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کی کہ مہلت کب تک دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم۔ یہاں تو صرف یہ ہے کہ تمہاری دعا ہم نے سن لی، جاؤ ہم نے مہلت دی۔ کیوں مہلت دی؟ اللہ کی حکمت تھی، مشیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان لینا تھا کہ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے۔ اگر شیطان ہی پیدا نہ ہوتا تو سارے بندے نیک ہوتے، سارے نمازی ہو جائیں، سارے سچے ہو جائیں، تو امتحان کیسا؟ امتحان تو تب ہوتا ہے ادھر ایمان ہو ادھر کفر ہو، ایک طرف ابو جہل ہو دوسری طرف سیدنا صدیق ہو، ایک طرف امیہ ابن خلف ہو اور دوسری طرف حضرت بلال ہو، امتحان تو تب ہوگا۔ اور یہ دنیا دارالامتحان ہے، تو اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ کا ارادہ یہی تھا، اللہ کی اسی میں حکمتیں تھی کہ اللہ نے اس کو مہلت دے دی کہ ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں لیکن ایک وقت معین تک۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ يخبر تعالى أنه لما أنزل إلى يوم وسوء استوصك إبليس بذلك اخذ فی المعاندۃ والتمرد۔ جب اللہ نے مہلت دے دی اب شیطان اور سرکشی پہ اتر آیا کہ مولا تو نے مجھے برباد کیا، میں بھی تیرے بندوں کو برباد کروں گا۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اے کما اغویتنی قال ابن عباس كما أذللتني وقال كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذي تخلقهم من ذرية هذا الذي عبدتني بسببه عليه۔ میرے مولا تو نے مجھے آدم کی وجہ سے مردود کیا ہے، میں بھی آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، جیسے تو نے مجھے ہلاک کر دیا، تو نے مجھے برباد کر دیا، میں بھی تیری مخلوق کو نہیں چھوڑوں گا، میں بھی ان کے راستے پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے ان کو ہٹاؤں گا، صراط نجات پہ بیٹھ کے ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ عَنْهَا، اور ان کو ایسے گمراہی میں ڈالوں گا لِأَلَّا يَعْبُدُوكَ وَلَا يُوَحِّدُوكَ بِسَبَبِ إِذْلَالِكَ إِيَّايَ، تاکہ وہ تیری عبادت نہ کر سکیں اور تیری توحید کے قائل نہ رہ سکیں۔ وقال بعض النحاة الباء هنا قسمیۃ كان يكفى بإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔ اور بعض علماء نحو کہتی ہیں فبما اغویتنی کہ با قسمیہ ہے، یعنی قسم کھا رہے کہ مولا مجھے بھی قسم ہے تیری
میں بھی تیرے بندوں کو اپنی چھوڑوں گا، گمراہ کروں گا۔ قال مجاہد صراط المستقیم یعنی الحق، وقال محمد صوت بن عبداللہ عن طریق مکہ تھا، قال جی صحیح صراط المستقیم عام من ذالک، صراط مستقیم جو ہے اس سے زیادہ عام، میں مقصود یہ ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ قلت لما روى الامام احمد رحمہ اللہ تعالی دناج القاسم قال حدثنا ابو عقیل یعنی ثقفی عبداللہ بن عقیل قال حدثنا موسى بن المسيب قال اخبرني سالم بن جاد سيرة ابن ابي الفاك قال سمعت رسول الله يقول ان الشيطان قعد لابن ادم بطرقه فقعد له بطريق الاسلام فقال اتسلم وتذر دينك ودين آبائك قال فأصاه واسلم۔ اب فرماتی ہیں اس حضرت سیرہ ابن ابی الفاک کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان الشیطان قعد لابن آدم بطرقه، مختلف رستوں پہ شیطان آ کے اپنا ڈیرا ڈالتا ہے، طریق اسلام پہ آتا ہے۔ جب کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے اچھا اتسلم، مسلمان ہو رہے ہو، کمال ہے، تم باپ دادے کے دین کو چھوڑ رہے ہو، باپ دادے کے طریقوں کو چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ لیکن وہ اس کو انکار کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ وقعد له بطریق الہجرت، اور جب وہ مسلمان ہجرت کرنا چاہے تو اس سے روکتا ہے اور کہتا ہے تو حاجر وتدع ارضک وسماءک، کہتا ہے خدا کے بندے کیوں ہجرت کر رہے ہو، اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہو، اپنی زمین کو چھوڑ رہے ہو، اپنے آسمان کو چھوڑ رہے ہو۔ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَالْفَرَسِ فِي الطُّولِ فَأَصَابَهُ وَهَاجَرَ، اور اس کے بعد کہتا ہے مہاجر کی حالت تو پھر ایسے ہوگی کہ جیسے کوئی گھوڑا چھوٹ گیا ہو، پھر تم دھکے کھاتے رہو گے دنیا میں۔ لیکن وہ مسلمان نہیں مانتا اور ہجرت کرتا ہے۔ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ وهو جهاد النفس والمال فقال تقاتل فقال وآسه وجهاده۔ اب مسلمان اگر جہاد پہ جانا چاہتا ہے تو شیطان آ کے روکتا ہے، کہتا ہے کیا بندے خدا کے کہاں جا رہے ہو، تم جہاد پہ جاؤ گے قتل ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی کوئی اور لے جائے گا، تمہارا گھر کوئی اور لے جائے گا، تمہاری جائیداد کوئی اور لے جائے گا۔ لیکن مسلمان بندہ شیطان کی کسی بات کا خیال نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم پہ چلتا ہے۔ اب علماء نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ ابلیس نے کہا کہ میرا مولا میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا۔ بعض علماء کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ ہر حال میں گمراہ کروں گا، اس لیے اس نے ذکر کیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نیچے سے بھی گمراہ کروں گا اور اوپر سے بھی گمراہ کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی حکمت ہے کہ نیچے سے اگر گمراہ کرتا تو پھر کوئی بچ نہ سکتا، بڑے سے بڑا بہادر آدمی بھی گر جاتا، اور اوپر سے میرے مولا کی رحمت نازل ہوتی ہے، شان علو ہے میرے مولا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، حدیث الہی ہے یعنی فرمان خدا کا ہے اور لفظ محمد مصطفیٰ کے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی اپنی امت کو بتلا دو کہ اگر تم شرک نہ کرو، غیر اللہ کی پوجا نہ کرو، غیر اللہ کا سجدہ نہ کرو، غیر اللہ کی نظر نیاز نہ کرو، اور ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، میں پھر بھی بخشنے پہ تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر مغفرت کا وعدہ فرما دیا کہ تو گمراہ کرے گا تو میں اپنے بندوں کو معاف کروں گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب حج کے دن ہوتے ہیں اور مینا میں شیطان پہ کنکریاں لگتی ہیں، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ راندہ درگاہ، سب سے زیادہ خوار شیطان ان دنوں میں ہوتا ہے جب حج کے دنوں میں حاجی بسم اللہ اللہ اکبر وہ رو رہا ہوتا ہے، چیختا ہے، مٹی سر پہ ڈالتا ہے، کہتا ہے مولا میں نے تیرے بندوں کو سارا سال گناہوں پہ لگایا، تو نے ایک دن میں معاف کر دیا سب کو، میں نے ان کو بڑا بھٹکایا ہے، بڑا گمراہ کیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر۔ کہ کہتا ہے جی کہ اگر ایک آدمی بالکل مریض ہے اور مرنے کے قریب ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر اس کو کہے کہ تم خنزیر کے گوشت کھانے سے بچ جاؤ گے،
تو کیا وہ کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ ایک بات یاد رکھیں، ایک تو مطلق مسئلہ ہے نا کہ ضرورت کے تابع جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی بھی اجازت ہے، یعنی اگر کوئی آدمی مر رہا ہے اور اتنی مقدار کہ جس سے جان بچ جائے تو آتا ہے کہ بھئی جو مضطر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حقیقتاً مضطر ہو تو حرام کھا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ میرے مدنی کا فرمان ہے کہ اللہ نے حرام میں شفا رکھی ہی نہیں، حرام میں شفا نہیں ہوتی، شفا ہوتی ہی حلال میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور حضور کے فرمان کے مطابق اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر حال میں حرام سے بچو، کہ جب حرام میں شفا ہے ہی نہیں تو فائدہ استعمال کرنے کا کیا ہوگا؟ ہاں وہ مسئلہ تب ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور راستہ بھٹک گئے، اب آپ ایسے مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ایک مردار جانور پڑا ہے، پتہ بھی نہیں کیا بلا ہے، اور تمہارا بچ جانا بھی یقینی ہے کہ اگر کچھ کھا لو گے تو بچ جاؤ گے، یقینی بات ہے، تو اتنی مقدار کھانے کی اجازت ہے کہ تمہاری جان بچ جائے بس، باقی علاج معالجے میں حرام سے بچیں اور حرام کو استعمال نہ کریں۔ جی میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، خدام الحجاج میں میری ڈپٹی ہے، میں اپنا حج کر چکا ہوں اور نانے کے لیے حج بدل کروں گا تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دوسرا عمرہ رمضان کے بعد جو کیا ہے والد صاحب کے لیے کیا ہے، اور وہ عمرہ اگر آپ نے میقات سے کیا ہے تو آپ افراد نہیں کر سکتے، آپ کا حج تمتع ہو جائے گا، اور حج تمتع بھی کر کے آپ اپنے نانے کو ثواب دے سکتے ہیں اگر نفلی حج ہے، یعنی آپ کے نانے پہ حج فرض نہیں تھا، غریب تھا، تو آپ حج کر کے دعا کریں گے، اسی نیت سے کریں گے تو اللہ پاک حج بدل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ تو افضل یہ ہوتا ہے کہ اگر حج فرض ہے، ایک آدمی مر گیا، امیر آدمی تھا، اس نے وصیت کی کہ میرا حج کراؤ، تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ حج افراد کیا جائے، یہ نفل کے اندر تو گنجائش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پیسے دینے والا اجازت دے دے کہ بھئی حج افراد کرو یا تمتع کرو، وہ پیسے میں دوں گا، پھر بھی تم تمتع کر سکتے ہو، اور تم تو کر بھی اپنے پیسے سے رہے ہو، کسی سے اجازت لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے نانا ہو یا باپ ہو ان کے لیے حج بدل کر سکتے ہو، چاہے افراد ہے تمتع ہے، سب ہو جائے گا۔ جی کہ میں اپنے والدہ کا حج پڑھ چکا ہوں اور میں اپنے والد کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں آپ، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ اپنے والد یا والدہ کے نام پہ حج بدل کریں تو اللہ ان کو 10 حج کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اگر ہم حج پڑھنے کے بعد جب ہم نے عرفات سے واپس آ گئے، رات کو ہم مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ کے بعد ہم مینا آ گئے، مینا میں ہم نے کنکریاں مارنی ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد اگر تم نے قربانی نہیں کرنی، مثلا حج افراد ہے اور تم دونوں کنکریاں مار چکے ہو تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہو، کوئی منع نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں فارغ ہو جائیں، یعنی دونوں کنکریاں مار چکے ہو۔ اگر قربانی کرنی ہے تو دونوں کنکریاں مار لیں، قربانی کر لیں۔ اب دونوں نے صرف احرام سے نکلنا ہے تو چاہے اپنے بال خود سیفٹی کے ساتھ صاف کر لیں یا ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں تو جائز ہے، لیکن اگر ایک فارغ نہیں ہوا اور ایک فارغ ہو گیا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر طواف کی حالت میں کوئی دوست مل جائے السلام علیکم تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح طواف کی حالت میں اگر اذان شروع ہو جائے تو حکم ہے میرے مدنی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قولوا کما یقول المؤذن، تم اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی اللہ اکبر تو تم بھی کہو گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔
صرف جب وہ کہے گا حی علی الصلاح تو تم کہو گے لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تو ایک روایت میں آتا ہے کہ تم کہو گے صدقت وبررت ودعوت الی الحق، یا تم کہو الصلاۃ خیر من النوم. تو بہرحال حالت طواف میں سلام کا جواب دینا، حالت طواف میں آذان کا جواب دینا، یہ سب جائز ہے. لیکن ملنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم وہاں اس کو دیکھو کوئی دوست آ رہا ہے طواف چھوڑ کے بھاگ کے اس کو ملاؤ، یہ ملنا جائز نہیں ہے. اسی طواف کی حالت میں چلتے بھی رہو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا کوئی آدمی دین کا مسئلہ پوچھتا ہے اس کو بھی جواب دے دو، لیکن بلا وجہ کس سے کہانیاں نہ کرو، اپنے طواف کو ضائع نہ کرو. اگر میں عمرے کے لیے آیا تھا اور میری نیت ہو گئی حج کرنے کی تو اب میرا حج افراد ہوگا یا تمتع؟ ایک موٹی بات یاد رکھو، جن لوگوں نے رمضان المبارک کی عید کے بعد میقات سے عمرہ نہیں کیا ان سب کا حج مفرد ہے، چاہے وہ عمرے پہ آئے ہیں، چاہے مکے میں رہتے ہیں، چاہے کیا پوزیشن. اور جن لوگوں نے رمضان کے بعد، کیونکہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، تو اگر رمضان کے بعد حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا ہے تو حج تمتع ہوگا، حج افراد نہیں ہوگا. ایک موٹی بات یاد رکھیں، چاہے مکے میں آپ رہنے والے ہیں، چاہے آپ رمضان میں آئے تھے، چاہے آپ رمضان سے پہلے آئے تھے، جن لوگوں نے رمضان کے بعد کوئی عمرہ میقات سے نہیں کیا ہے ان کا حج مفرد ہے. حج کی بکری ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کنکریاں مارنے کے بعد اسی وقت بال کٹا کے احرام سے فارغ ہو جائے. اور جو لوگ رمضان کے بعد عمرہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ان کا حج تمتع ہے، ان کو حج کی بکری رکھنا ضروری ہے، وہ حج کی بکری یقینی رکھیں گے. ایک موٹی بات یاد رکھیں، جی ٹیلی ویژن چلانا یا فلمیں چلانا یہ بالکل حرام ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی شبہ ہے. بھئی اب تو پوری دنیا کے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بھی یہی چیزیں ہیں. پوری دنیا میں جو اخلاق برباد ہو گئے، گھروں میں بربادی آ گئیں، گھر الٹ گئے، عورتیں عریانی اور فحاشی کا شکار ہو گئیں، بچے بے حیائی کا شکار ہو گئے، ان سب کی تباہی کا باعث جو ہے یہ فلمیں تو ہیں، ان کا دیکھنا بالکل حرام ہے. ہاں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی عالم کی تقریر ہے یا درس قرآن ہے یا اللہ کے کعبہ کی اور حرم کی تصویر ہے تو ایسی چیزوں کے بارے میں منع نہیں کرتے، لیکن جو فلمیں ہیں، غیر عورتیں ہیں، غیر محرم ہیں، غیر کی شکلیں ہیں، وہ سب ناجائز ہیں. آج میں رفع یدین کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ 1400 سال ہو گئے ابھی تک لڑائی ہوتی رہے. اللہ تبارک و تعالی نے دین میں بہت بڑی وسعت دی ہے. جو رفع یدین فرماتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے، اور جو رفع یدین نہیں فرماتے ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے. یہ اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں، یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے ہیں نہیں. جو لوگ ان پہ جھگڑا کریں اللہ ہدایت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا نام قرآن میں احمد آیا ہے، محمد نہیں آیا، دونوں آئے ہیں. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اور حضور نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماہی وانا الحاشر وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. فرمایا احمد بھی میرا نام ہے، محمد بھی میرا نام ہے، ماہی بھی میرا نام ہے، حاشر بھی میرا نام ہے، اور عاقب بھی میرا نام ہے. تو حضور کے کئی اسماء مبارک ہیں قرآن میں دونوں موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلا نام ہے احمد اور دوسرا نام جو ہے وہ ہے محمد، یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا اور سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی. تو پہلے آپ حمد و ثنا کرتے ہیں اور پھر تعریف کے مستحق بنتے ہیں. تو دونوں نام قرآن میں موجود ہیں.
میں میڈیکل ڈپٹی پر آیا ہوں پاکستان میں، تو میں نے اپنا حج کیا ہے، تو آپ اپنے والد کا حج بدل کر سکتے ہیں۔ ویسے ایک بات یاد رکھ لیں کہ جن جن لوگوں نے حج بدل کرنا ہو وہ آرام سے، ابھی تو اللہ کی رحمت ہے کافی ٹائم ہے، تو کسی فرصت وقت میں وہ مجھے اکیلے مل لیں، چونکہ ابھی تو میں خود سفر سے واپس آیا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ سفر کا جو اثر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ دعا بھی فرمائے اللہ ہمت قوت سی عطا فرما دیں، تو انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد جب بھی موقع ملے تو وہ باقاعدہ مجھے تفصیل سے مل کر، چونکہ حج بدل میں بہت سارے مسائل ہیں کہ جس کا آپ حج بدل کر رہے ہیں وہ امیر تھا کہ غریب تھا، اگر امیر تھا وصیت کی کہ وصیت نہیں کی، اس نے مال چھوڑا کہ مال نہیں چھوڑا، تو یہ بہت ساری باتیں پوچھنے والی ہوتی ہیں جن کی تفصیل اس طرح تقریر میں نہیں بیان ہو سکتی، تو آپ مجھے مل لیں گے تو انشاءاللہ میں خدمت کروں گا۔ ایک آدمی نے عمرے کے احرام میں طواف کرنے کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑا تھا، لیکن سر پہ اس طرح پھروا دیا، دم پڑ گئی، کیونکہ صفا مروہ واجب ہے اور اس نے چھوڑ دی۔ جو امام خطبہ دیتا ہے نہیں دیتا یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ تو جن سے پوچھ رہا ہوں ان سے پوچھیں۔ اگر بچے کی نماز جنازہ ہے، بچے کی نماز ایک یاد رکھو کہ نماز جنازہ کی دعا اتنی جامع ہے کہ سب آ جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا، وہ تو تب ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بچہ اللہم اجعلہ لنا ذخرا وشافعا ومشفعا، یا لڑکی ہے تو اللہم اجعلھا لنا، لیکن جہاں پتہ ہی نہ ہو آگے طفل ہے اور پتہ ہی نہیں، تو وہی ایک دعا جو ہے سب کو جامع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہے تو گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ پہلی دفعہ داڑھی منڈائے تو صغیرہ ہے، جب دوبارہ منڈائے تو کبیرہ ہے، جب بار بار منڈائے گا تو پھر صغیرہ تھوڑا ہے، پھر تو گناہ کبیرہ ہے نا۔ ایک بچہ جب پیدا ہو جائے ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے یا بڑا ہوتا ہے؟ تو گناہ بھی تو پلتا رہتا ہے نا، وہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جب پہلی دفعہ کیا تھا تو صغیرہ تھا، لیکن جب بار بار کرے تو کبیرہ ہے۔ اسی لیے فقہاء علماء کہتے ہیں کہ وہ فاسق ہے اور وہ امام بھی نہیں بن سکتا اور اذان بھی نہیں کہہ سکتا۔ جھوٹ بولنا بالکل بڑا گناہ، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، اس سے بڑا گناہ بھی کوئی ہوگا؟ حج کے پہلے طواف و صفا کرنا، ہاں اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے 8 تاریخ کو نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھنے کے بعد طواف کر کے صفا دوڑ لے تو واپسی پہ صفا نہیں دوڑے گا، لیکن کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی مجبوری ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی عورت ہے، ہر آدمی تو ایسا نہ کرے۔ یہ ڈیوٹی جو ہے 9 تاریخ کو شام کے 5 بجے تک ہے، اور میں حج بھی کرنا چاہتا ہوں تو آپ ڈیوٹی سے فارغ ہو کے احرام باندھ کے چلے جائیں، ساری رات حج ہے۔ والدین کی طرف سے عمرہ حج سب کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے میں عمرے کے لیے آیا، لیکن احرام میں نے جدے سے باندھا، آپ میقات گزر گئے لہذا ایک دم پڑ گئی، عمرہ تو ہو گیا، ایک بکری ادا کریں۔ نماز جنازہ میں احناف کے نزدیک سورت فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، پہلے ثنا پھر درود اور دعا، اور حنابلہ کے نزدیک جو ہے پہلے فاتحہ پھر درود پھر دعا۔ کوئی ایسی بات نہیں، یہ دونوں روایات موجود ہیں، جہاں دونوں روایتیں موجود ہیں وہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ میری فلائٹ جو ہے 12 ذی الحجہ کو صبح 10 بجے ہے، بہرحال آپ کنکریاں مار کے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر مجبوری ہے کوئی حل نہیں، ٹکٹ بڑھ نہیں سکتی، پیسہ بھی نہیں، تو پھر آپ وکیل مقرر کر دیں۔ ابھی حج ہوا نہیں، واپسی کا فکر شروع ہو گیا۔ انا للہ، آنے میں بھی جلدی ہے، بھاگنے میں بھی جلدی ہے۔ اگر میں نے نماز فجر یا نماز عصر کے بعد 2 یا 3 طواف کر لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ سورج نکلنے کے بعد نفل پڑھیں،
اور ادھر مغرب کے بعد پڑھیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت 2 رکعت طواف کے پڑھے جا سکتے ہیں.